اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کیا گیا فضل کیا ہے اور اس کی نازل کردہ رحمت کیا ہے، تو ہر مسلمان بے اختیار کہے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار، کوئی ایک آیت لا کر ایسی بتائیں، کوئی حدیث جس میں اللہ یا رسول نے فرمایا ہو کہ میلاد مصطفیٰ نہ مناؤ۔ بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے۔ اور پھر اگلی بات، یہ جو میلاد شریف ہے نا، یا ابو لہب بتیجا سمجھ کے صرف یہ کہتا ہے سبیبہ کو جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، اس کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے۔ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی خوشی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں منائی تھی، اپنے بھتیجے کی حیثیت سے، کیونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، اس کو مرنے کے بعد تھوڑا بہت بینیفٹ مل گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ دونوں چیزیں قرآن کے حکم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کیا گیا فضل کیا ہے اور اس کی نازل کردہ رحمت کیا ہے، تو ہر مسلمان بے اختیار کہے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث تحدیث سے نکلا ہے۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی عطا کردہ نعمت کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا، چاہے وہ قول سے ہو، جسے ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے بونڈ لگ گیا، اللہ کا بڑا فضل ہے مکان بنا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، یہ ہم نعمت کا اعتراف اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف اعمال و افعال سے بھی بعض اوقات تحدیث نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہے، تو خوشی منانا اور نعمت کا اظہار کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہوگا جس کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے، کسی چیز کے جائز قرار دینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل درکار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جو آپ نے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں جائز ہے کہ ناجائز بتائیں، بولیں، لائیں، ثابت کریں قرآن و حدیث، حضرت ثابت کریں کہ ایسی ہری پٹی نیچے اور اوپر سفید ہو، قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے بھی قرآن و حدیث سے اگر میں ثابت نہیں کر سکتا تم یہ بتاؤ کہ یہ جائز ہے ناجائز، اگر کہتے ہو ناجائز تم ثابت کر دو، میں نہیں پہنوں گا۔ اس طرح آپ نے چشمے پہنے ہوئے ہیں، آپ اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بجے یہاں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، لائٹنگ ہوئی ہے، یہ پکی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مائک پہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں اسپیکر کے ذریعے، تو کیا یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا یہ منع ہے؟ جب منع نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ یہ پہلا اصول یاد رکھیے گا۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ جائز ہے، آپ کہیں بالکل جائز ہے، وہ کہے قرآن و حدیث سے ثابت کرو، آپ کہیں کہ چلو میں بعد میں بولتا ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ ناجائز ہے، یس تو تم ثابت کرو۔ کوئی ایک آیت لا کر ایسی بتائیں، کوئی حدیث جس میں اللہ یا رسول نے فرمایا ہو کہ میلاد مصطفیٰ نہ مناؤ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول منع نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بعض کہتے ہیں کہ جی سرکار نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا۔ یاد رکھیں یہ بھی کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیں تو ہم کریں، حکم نہ ہو تو نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کریں تو ہم کر سکتے ہیں، صحابہ کرام حکم دیں تو ہم کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہے تو منع ہوگا، اور اگر منع نہیں کیا تو بالکل جائز ہوگا۔ تو میلاد مصطفیٰ منائیے، الحمدللہ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے فیض پایا ہے۔ ابو لہب جیسا شخص آپ جانتے ہیں کافر تھا، سرکار کا چچا تھا، کافر شخص تھا اور بدترین کافر، دشمن اسلام، لیکن جب اس کی لونڈی ثویبہ نے آ کے خوشخبری دی کہ مبارک ابو لہب تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، اس نے ہمارے نبی کی خوشی میں آزاد نہیں کیا تھا، اپنے بھتیجے کی خوشی میں کیا تھا، لیکن وہ بھتیجا تھا تو اللہ کا نبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس برکت سے نوازا کہ جب اس کا انتقال ہوا اور یہ جہنم میں گیا ہے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن جب میں اس انگلی کو اپنے منہ میں لیتا ہوں کہ جس سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پانی جاری فرما دیتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو، ایک دشمن تو ہمارے نبی کی خوشی منا کر جہنم میں راحت پائے، تو پھر ہم اگر اپنے حبیب کا میلاد منائیں، ان کی خوشی منائیں تو کتنی راحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔
پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے، اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین پر، تو اس کے ملنے پہ خوشی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ آپ آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے، اسے آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی، لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز آ گئی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی قرآن۔ اور پھر آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا۔ آج تک آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جشن قرآن بھی منائے، جشن میلاد بھی منائے، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا۔ یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا اہم ہے۔ پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے، اور نزول قرآن منڈے۔ اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ کے۔ ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ہر منڈے اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ وہ الگ سے حدیث ہے، اور یہ منڈے کے حوالے سے الگ سے حدیث موجود ہے۔ تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پگڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے، تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، اور قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتویٰ کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے۔ باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے۔ ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بیچارے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ماڈل بنانا، ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے، بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ چلیں اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں؟ تو ایسے میلاد منائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہو گیا۔ اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں۔ آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں قالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے
دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے. اصل دین اپنی جگہ ہے. یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور قالین بچھانے سے اور ایک ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیں. وہ اصل دین اپنی جگہ پہ ہے. آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں, اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں, اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے, اگرچہ بریانی کا ثبوت نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی. دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے, اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح امام بخاری امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے. یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی, لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا. ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے, یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ ایک طریقہ ہے. لوگ ہوائی جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ایک طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا, یہ ایک طریقہ ہے. لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی, اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا, جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا, اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا. یہ بدعت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں. یہ سنت حسنہ ہے, بدعت حسنہ نہیں ہے. پھر سے کوئی پوچھے نا کہ بری بدعت کون سی ہے, پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بدعت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. ہم کہتے ہیں بری بدعت, اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بدعت کی مثال دے نہیں سکا. وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آلریڈی اسلام میں حرام ہے. وہ کہتے ہیں جی بری بدعت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کے میلاد کے جلوس میں آ جائیں. تو یہ بدعت تو نہیں میرے بھائی, عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منع ہے. جو آلریڈی شریعت میں کام منع ہے ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے, اس کو آپ بدعت تو نہیں کہیں گے, وہ تو حرام کام ہے. تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی. بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے. پھر اکثر آپ کو کہیں گے منع کدھر ہے؟ جی منع ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یعنی جس سٹائل میں گفتگو کرتا ہوں, کہتے ہیں غامدی صاحب کی طرح بولا کریں, تو وہ غامدی صاحب کی سنت ہے. میں تو اس شخص کی سنت پہ چلتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے. مسلم شریف ہے سر, مولانا شریف نہیں. آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو مڑ مڑ کرنے سے دنیا میں چینج نہیں آئی ہے. مڑ مڑ تے 1200 سال تو لوگ کر رہے سن. ایک انجینئر کیا آیا ہے, ساری تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت سٹائل ہے اس طریقے سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے داخل کر دیے جاتے ہیں. وہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی. کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور جامع ترمذی میں, مین سٹرکچر اس کی صحیح مسلم میں. منع کی طرح جی منع ہے کہ جو آپ کام خود داخل کریں گے منع ہے. تو سنت حسنہ وہ جائز ہے, میں نے بتایا. صحیح بخاری بدعت حسنہ نہیں, سنت حسنہ, اور اس کی اصل وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا. وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے, اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غریب اصحاب آئے, ان کی غربت دیکھ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے. آپ بڑے غمگین ہوئے, آپ نے مسجد میں ممبر لگوا کر خطبہ دیا, اور پھر آپ علیہ السلام نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی, اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے, خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرو. اور اس ترغیب دلانے پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. ایک انصاری گھر گئے, انہوں نے ایک بہت بڑے بورے کے اندر, بزرگوں کی کتابیں نہیں, اپنے گھر کا سامان
اس میں جمع کیا، اور وہ صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے اس مسجد کے سین میں جب انہوں نے بورا رکھا نا، باقی لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ایک بالکل لوور مڈل کلاس کا بندہ اور اتنا سامان اٹھا کے لے آیا. تو سب کو ہمت ہوئی، سب اپنے گھروں میں گئے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ سونے کی طرح اور سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ناگواری تھی کہ یار یہ لوگ اتنا انفاق کر رہے ہیں. وہاں پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. لہذا امام مالک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے الموطا امام مالک ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی. شاہ ولی اللہ دہلوی بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان کے اندر. تو اس طریقے سے جو بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کرتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. بدعت حسنہ اور چیز ہے، سنت حسنہ اور چیز ہے. تو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بدعت ہی ہوتی ہے. حسنہ اور سیئہ کا فرق سنت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے. تو یہ بھی اکثر لوگ چونکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ساتھ بریف کر دیا. تو وہ بعض اوقات دو پھر مثال دیتے ہیں، جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے گا. ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پہ تو نہیں لے رہے ہوتے. تو نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں. اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے. کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ہیں ایک کرتا ہے سوال، جی اس طرح ہی ہوئے گا جو تسی اے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج ہی پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہیں وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں. تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت میں تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے نہیں شروع کیا. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو، ویکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر. ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والے فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں.
ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی، آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز سوچتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کا اکرام مسلم کیا۔ تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی، تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، ویسے اردو میں ہم صوبیہ بولتے ہیں، یہ لفظ سویبہ ہے، جیسے ہم سلیم لفظ اردو میں بولتے ہیں، یہ لفظ ہے سلیم۔ تو کہتے ہیں وہ جو لونڈی تھی نا، جس نے نبی علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا بچپن میں، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیری کیا حالت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، البتہ جب منڈے کا دن آتا ہے نا تو مجھے اپنی اس انگلی کے ذریعے مشروب پلایا جاتا ہے، کیونکہ اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا سویبہ کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں، اور اس کا بینیفٹ مجھے مرنے کے بعد ملتا ہے۔ یہ خواب امام بخاری نے نقل کیا۔ اور پھر اگلی بات، یہ جو میلاد شریف ہے نا، یا ابو لہب بتیجا سمجھ کے صرف یہ کہتا ہے سویبہ کو جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، اس کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے پیر شریف والے دن، تو میں عاشقوں سے کہوں گا وہ تو کافر تھا، بتیجا سمجھ کے اس نے خوشی منائی، اور تم تو مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی مناؤ، دیکھنا اللہ تمہیں کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ یہ بے سند ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک بھی مان لیں۔ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی خوشی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں منائی تھی، اپنے بھتیجے کی حیثیت سے، چونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، اس کو مرنے کے بعد تھوڑا بہت بینیفٹ مل گیا۔ لیکن کیا اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، خود نبی علیہ السلام، کیا آپ ہر سال اپنی پیدائش کے دن لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا لنگر پکوا کے تقسیم کرتے تھے، یا جلوس یا جھنڈے کرتے تھے؟ تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ جب تک آپ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے، ایک واقعہ ہے، اس سے پوری ڈاکٹرن کھڑی نہیں ہو جاتی۔